Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی جو سورتیں اور سورتوں کی چند آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، یہ میرے بھائی قرآن کریم کی سورہ صافات کی آیت ہے. اس آیت کے اندر میرا اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، اے میرے نور نظر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اے میرے جان، میری جان اور میری جان کے ٹکڑے، بتا تو صحیح کہ اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ وہ کر گزریے، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میرے مسلمان بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نبی برحق ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنی وحدانیت کا ڈنکا بجانے کے لیے، میرا اللہ نے اپنی توحید کو عام کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو عراق کی طرف مبعوث فرمایا تھا، جس کا مسلمانوں پرانا نام بابل ہے. اس عراق کے اندر ابراہیم آئے
انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا، لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم کے کسی انسان نے بھی ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے رہے الگ الگ انداز میں۔ اب مسلمانوں کتابوں کے اندر آتا ہے ان کی قوم ان کی بات ماننے کے بجائے ان کے دشمن بن گئی، ان کی قوم ان کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کرنے لگی، ان کا باپ آزر ان کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا، ان کے گاؤں والے ابراہیم کو گاؤں سے بھگانے کی کوششیں کرنے لگے۔ اب مسلمانوں اندازہ تو کرو، ایک باپ اپنے بیٹے کے خلاف ایسے الفاظ نکالے، اس بیٹے کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ آہا ابراہیم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ان کی قوم کے کسی افراد نے بھی ایمان نہیں لایا سوائے دو لوگوں کو چھوڑ کر، ایک ان کی بیوی حضرت سارہ ہے جو ان کے اوپر ایمان لائی، دوسرے ان کے بھتیجے ہیں جو آگے چل کر نبی ہونے والے تھے، حضرت لوط علیہ السلام۔ ان دونوں کو چھوڑ کر ان کی قوم کے کسی انسان نے بھی ابراہیم کی باتوں کو نہیں مانا، لیکن پھر میرا اللہ کا وحی نازل ہوتا ہے، اے ابراہیم غم نہ کر، اے ابراہیم پریشان ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، اے ابراہیم یہ بستی والے یہ گاؤں والے تیری بات نہیں مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اے ابراہیم عراق کی طرف سے تو یہاں سے ہجرت کر جا۔ ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ بتا تو صحیح میں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے اے ابراہیم عراق سے ہجرت کر اور شام کی طرف تو نکل۔ ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں عراق سے ہجرت کرتے ہیں، شام کی طرف جاتے ہیں، اس وقت ان کی عمر 80 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اولاد جیسی نعمت سے ابراہیم مسلمانوں خالی تھے۔ ابراہیم کو 80 سال کی عمر پڑ چکے ہیں لیکن ان کو کوئی اولاد نہیں۔ ایک مرتبہ بڑے ارمانوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام درد بھرے الفاظ میں اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، یا اللہ مجھے اولاد عطا کر دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو میرا دل کا سکون بنے۔ ہاں مسلمانوں ابراہیم خلیل اللہ ہے، ابراہیم اللہ کے چہیتے ہیں، ابراہیم تمام نبیوں کے باپ ہیں، بنی اسرائیل کے اکثر نبیوں کے باپ ابراہیم ہیں۔ ابراہیم کے زبان سے یہ دعا نکلتی ہے، عرش معلیٰ پر پہنچتی، میرا اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ان کی دعا قبول ہوتی۔ ہم مسلمانوں علماء کرام فرماتے ہیں اے لوگوں اگر کوئی شخص اولاد کی نعمت سے محروم ہو، اگر کسی شخص کو اولاد نہیں ہو رہا تو اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، ربی ہب لی من الصالحین، خدا کی قسم اللہ انہیں ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ ابراہیم دعا کرتے، اللہ ان کی دعا قبول فرماتے، اور سیدہ ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام مسلمانوں پیدا ہوتے ہیں۔ کب پیدا ہوئے؟ اس وقت ابراہیم کی عمر 80 پر 6 سال کی ہو چکی تھی۔ اور مسلمانوں میرے اللہ نے بتلا دیا اے لوگوں اللہ کے خزانے میں خزانے میں لفظ نا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر میرا اللہ چاہے ابراہیم کو 80 پر 6 سال کی عمر میں بیٹا عطا کر دے، اگر میرا اللہ چاہے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، اگر میرا اللہ چاہے مسلمانوں آدم اور حوا کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کر دے، اگر میرا اللہ چاہے تو پہاڑ سے حاملہ اونٹنی پیدا کر کے دکھا دے۔ اسی لیے تو میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب مسلمانوں کتابوں کے اندر آتا ہے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل پیدا ہو گئے، جوانی کی عمر پر پہنچ رہے تھے۔ جب ان کی عمر 13 سال ہوئی، جب اسماعیل اپنے بوڑھے باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہوئے، جب اسماعیل اپنے بوڑھے باپ کے سہارا بننے کے لائق ہوئے، تو ابراہیم خواب دیکھتے، ایک دن خواب دیکھتے تو پڑے ڈال دیتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ دوسرا دن خواب دیکھتے، جب لگاتار ابراہیم کو خواب دکھایا جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے، سمجھ جاتے ہیں نبی تھے ابراہیم، سمجھ جاتے یہ مشیت الہی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رات کو سوتے ہیں، خواب دیکھتے، صبح اٹھتے ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل کو بلاتے اور بلا کر کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے اپنے ہاتھوں ذبح کر رہا ہوں، بیٹے بتا تو صحیح تیری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ اب مسلمانوں بیٹا اسماعیل کہتا ہے ابا جان، اب مسلمانوں ایسا انہوں نے جواب دیا، اسماعیل نے میرا اللہ کو اتنا پیارا ان کا جواب لگا، قرآن کریم کے اندر ان کے الفاظ کو میرا اللہ نے نازل کر دیا، اور یہ الفاظ مسلمانوں رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ بیٹا اسماعیل بھی ابراہیم کا بیٹا تھا، نافرمان نہیں تھا، اطاعت گزار تھا، ایسی ان کی تربیت ہی کی گئی تھی۔ بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے بلا جھجک آپ کو کر گزریے، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کتابوں کے اندر آتا یہ الفاظ سن کر ابراہیم اپنے بیٹے کو پکڑ کر ساتھ لیے چلتے ہیں، مینا کے میدان کی طرف دونوں باپ بیٹے چل رہے، شیطان آ گیا بہکانے کے لیے، 3 مرتبہ ابراہیم کو بہکایا جاتا ہے۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست، وہ بدبخت شیطان کی بہکاوے میں کیسے آ سکتے تھے؟ تینوں مقامات پر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریوں سے مار کر شیطان کو بھگایا۔ جو آج حاجی لوگ اللہ کے بندے اور بندیاں حج کرنے جاتے ہیں، مینا کے میدان میں تینوں جمرات پر حج کرنے والے لوگ 7 کنکریاں مار کر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے، اور یہ ابراہیم کا عمل قیامت تک مسلمانوں چلتا رہے گا۔ ابراہیم کو بہکایا جاتا، نہیں بہکتے، اسماعیل کے پاس پھر شیطان آتا، ان کی والدہ کے پاس جاتا، تینوں شیطان کو دھکے مار کر بھگاتے، آخر کار دونوں باپ بیٹے جب قربان گاہ جہاں پر اسماعیل کو قربان ہونا تھا وہاں پہنچتے ہیں، تو اسماعیل کہتا ہے ابا جان آپ میرے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ دیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں۔ اے میرے ابا جان جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہو اس وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں تاکہ میرا خون آپ کے کپڑوں پر نہ پڑ جائے اور میرے ثواب میں کمی آ جائے۔ ابا جان آپ اپنے کپڑوں کو اس وقت سمیٹ لیں تاکہ اگر میرا خون آپ کے کپڑے پہ پڑ جائے، اگر میری والدہ دیکھ لے تو ابا جان ماں کی محبت برداشت نہیں کر پائے گی۔ اے میرا ابا جان آپ مجھے ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا، اس لیے کہ جب آپ میرے گردن پر چھری چلائیں ذرا تیزی سے چلانا، اس
لیے کہ میرا نرخرا جلدی کٹ جائے، میرا دم جلدی نکل جائے، اس لیے کہ موت کی سب سے بڑی چیز ہے، یہ جلدی نہیں جاتی۔ میرے ابا جان جب آپ مجھے ذبح کر چکے تو میرا کپڑا میرے بدن سے نکال دیجئے گا، اور یہ کپڑا میرے والدہ کے پاس جا کر میری والدہ کے حوالے کر دینا۔ کپڑے حوالے کرنے سے پہلے میری والدہ کو میرا سلام کہنا۔ ہو سکتا ہے میرے اس کپڑے کو دیکھ کر میری ماں کو صبر آ جائے۔ اندازہ کرو مسلمانوں، ایک باپ جس کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد ملی ہو، کتنی تمناؤں کے ساتھ پھر اولاد ہونے کے بعد اللہ نے ان کو جدا کر دیا۔ ابراہیم میرے لیے وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑا، مکہ چھوڑا ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہ پانی۔ لیکن جب پھر بیٹے سے ملاقات ہوئی چند سالوں کے بعد پھر میرا اللہ نے امتحان لیا، اس کا امتحان ذبح کرو۔ اندازہ کرو ایک بیٹا، اکلوتا بیٹا اپنی زبان سے جب یہ الفاظ کہہ رہے ہوں اپنے والد محترم کو، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن مسلمانوں، بیٹا بھی تو ابراہیم کا تھا۔ ابراہیم صرف اسماعیل کا باپ نہیں تھا، بلکہ میرا اللہ کا حبیب بھی تو تھا، میرا اللہ کا چہیتا بھی تو تھا، میرا اللہ کا دوست بھی تو تھا۔ تو اسماعیل اپنے باپ سے یہ کہتے ہیں، ابا جان میرے قمیص میرے کپڑے کو میری والدہ کو دے دینا، ہو سکتا ہے ان کو صبر آ جائے۔ سن کر بیٹے کو اس ابراہیم اپنے گلے سے لگاتے، بوسہ دیتے، اس کے بعد ذبح کے لیے میٹھا ڈالتے ہیں، اور ابراہیم کہتے میرے بیٹے تو کتنا میرا مددگار ہے، اللہ کے اس امر کو کرنے میں اس کام کو کرنے میں تو کتنی میری مدد کر رہا۔ ابراہیم بیٹے کو لٹا دیتے، گلے پہ چھری چلا رہے، لیکن نرخرا اسماعیل کا کٹتا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ میرا اللہ کا حکم ہو چکا تھا، اے چھری تجھے کاٹنے کی طاقت میں نے دی ہے، لیکن اسماعیل کا ایک بال بھی بیکار نہیں ہونی چاہیے۔ ابراہیم نے اپنا پورا زور لگا دیا، اسماعیل کا گلا کٹنے کو تیار نہیں۔ اطاعت گزار بیٹا اسماعیل بول پڑتا ہے، ابا جان آپ چھری کو دوبارہ تیز کر لیں، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دیں۔ میرے ابا جان جب آپ کی نظر میری نظر سے ٹکراتی ہے، آپ کے دل میں میری محبت آ جاتی ہے، آپ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اس لیے میرا گلا آپ نہیں کاٹ پا رہے۔ ابا جان پہلے آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ دیں اور مجھے کروٹ لٹا دیں۔ میرے اللہ نے اس الفاظ کو بھی قرآن میں اتارا، فلما اسلما وتلہ للجبین، اسماعیل کو کروٹ لٹا دیا جاتا، چھری کو تیز کیا جاتا ہے، اور پھر ابراہیم چلا رہے، پھر بھی چھری چل نہیں رہی۔ غیب سے آواز آتی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسے ہی نیکوکاروں کا بدلہ دیا کرتے ہیں، ہم ایسے ہی اپنے چہیتے بندوں کا امتحان لیا کرتے ہیں، آزمائش لیا کرتے ہیں۔ اے ابراہیم میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تجھ سے تیرا بیٹا چھین لیا جائے، اے ابراہیم میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تجھ سے تیری نور نظر کو دور کر دیا جائے، اے ابراہیم میرا مقصد یہ نہیں تھا تیرے بیٹے کو تیرے ہاتھ ہی ذبح کر دیا جائے، اے ابراہیم میرا مقصد یہ نہیں تھا تیرے بچے کو قربان کر دیا جائے، اے ابراہیم میرا مقصد اس کو محبت کا امتحان تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا جس طرح تو اپنے بچے سے پہلے جب کوئی اولاد نہیں تھی، جس طرح تو مجھ سے پہلے پیار کرتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا 80
6 سال کی عمر میں میں نے تجھے بیٹا دیا، کہیں میری محبت میں بیٹے آنے کے بعد کہیں فرق تو نہیں پڑ گیا؟ لیکن ابراہیم تو کل بھی جیسا مجھ سے محبت کرتا تھا آج بھی تو مجھ سے ویسا ہی محبت کرتا ہے۔ ابراہیم میں تو تیری آزمائشیں کر رہا تھا لیکن تو کامیاب ہو گیا۔ ہم مسلمانوں یہ قربانی جو آج قربانی کے مہینوں میں دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ ابراہیم اور اسماعیل کی یادگار ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہوا کرتی ہے کہ ہمیں اللہ سے کیسی محبت کرنی چاہیے۔ دیکھو نبی ہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کرنے کو تیار۔ واقعہ لمبا ہے، مسلمانوں نے مختصر انداز میں آپ کو سنایا۔ جب وہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، غیب سے آواز آتی، جب اس ابراہیم آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے، جبریل مسکرا رہے ہیں، ہاتھوں میں دمبا ہے اور کہتے ہیں اے ابراہیم اس دمبے کو ذبح کرو، میں نے جنت سے لایا، اللہ کا حکم ہے۔ آج ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹائے تھے زمین پر، اس وقت زمین و آسمان کی ساری چیزوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، سب تمام کے تمام چیزیں دم بخود تھے، آسمان کے فرشتے کی حیرت بدندہ تھے۔ اکلوتے بیٹے کو ایک باپ کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب سے دنیا بنی اس وقت سے آج تک ایسا معاملہ ہی پیش نہیں آیا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو خود اپنے ہی ہاتھوں ذبح کر رہے۔ لیکن اللہ کی آزمائشیں تھی، آزمائش میں پاس ہوئے، اللہ نے پھر ان کو خطاب بھی کیا، اللہ نے ان کو پھر انعامات بھی دیے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو یہ قربانی کا رواج ہر امت کے اندر جب سے دنیا بنی ہے، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی اس وقت سے قربانی کا رواج صرف اسلام کے اندر ہی نہیں، ہر قوم و ملت کے اندر کسی نہ کسی نام سے کسی نہ کسی طریقے سے ضرور پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قربانی آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے دی ہے۔ نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا، میرے نبی فرماتے ہیں نوح علیہ السلام بھی بہت سارے جانوروں کی قربانی دیا کرتے، لیکن فرق صرف اتنا تھا، پچھلی قوموں کے اندر قربانی تو ضروری تھی، لازم تھی، واجب تھی، لیکن فرق صرف اتنا، ان کے اوپر قربانی کے گوشت کو میرا اللہ نے حرام کر دیا تھا، وہ قربانی کے گوشت کھا نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی امتوں کے اندر جو قربانی واجب تھی ان کا یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، قربانی کے گوشت کو لے جا کر کسی پہاڑ پر رکھ دیا کرتے تھے، آسمان سے آگ آتی اور قربانی کے جانوروں کے گوشت کو جلا کر راکھ کر دیتی، جس کے جانور کے گوشت کو آسمان کا آگ آ کر جلاتی، یہ علامت ہوا کرتی تھی کہ اللہ نے ان کی قربانی قبول فرمائی، اور جس کے گوشت کو نہ جلاتی یہ علامت ہوا کرتی، یہ نشانی ہوتی تھی اللہ نے فلاں بندے کے قربانی کو قبول نہیں کیا۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، اے امت محمد، میرے اللہ نے جہاں اس امت پر بہت سارے انعامات اور بہت سارے احسانات کیے ہیں، انہی احساناتوں میں سے ایک یہ بھی میرے اللہ نے اس امت پر احسان کیا کہ اس امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حرام کو حلال کیا ہے، اور قربانی کے جانور کے گوشت کو بھی میرا اللہ نے اس امت کے اوپر حلال کر دیا۔ قربانی امت محمد پر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اور قربانی کا نصاب میں پہلے ہی بھی بتا چکا ہوں، جس کے 5 چیزوں کے اندر قربانی جو صاحب نصاب 5 چیزوں سے ہوا کرتے ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت، ضرورت سے زائد مال اور کیش رقم، یہ تمام چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو
آپ صاحب نصاب ہوئے، لیکن اگر آپ کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسہ ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ کیش رقم ہے، اگر یہ تمام چیزوں کا حساب لگایا جائے 70-80 ہزار یا 60 ہزار پہنچتا ہے تو آپ صاحب نصاب ہوئے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر نہیں کریں تو اللہ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ اور قربانی کن جانوروں کی ہم کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی جانور اٹھا کے ہم قربانی نہیں دے دیں گے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کوئی جانور لنگڑا ہو، کوئی جانور اندھا ہو، وہ چل کر اپنی جگہ سے قربان گاہ نہ جا سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ جب آپ قربانی کے جانور کو خریدیں اس چیز کا خیال کریں، عیب دار قربانی نہ خریدیں۔ اور کن جانوروں کی قربانی جائز؟ بکرا، بکری ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو اور خصی ہو، ان تمام جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ ان کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے، 1 سال سے کم نہ ہو۔ لیکن کوئی جانور 6 مہینے کا ہے، دیکھنے میں موٹا فربا معلوم ہوتا، خوبصورت لگ رہا ہے، بڑا معلوم ہو رہا، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ لیکن مناسب یہی ہے کہ 1 سال کی ہونی چاہیے، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، خصی۔ اور اگر آپ بڑے جانوروں میں حصہ لے رہے ہیں، بھینس ہے، بھینسیا ہے، بیل ہے، گائے ہے، ان جانوروں کی قربانی جائز۔ ان کی عمر کم سے کم 2 سال ان کی عمر ہونی چاہیے، 2 سال سے کم نہیں۔ اگر آپ کو استطاعت ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، آپ اونٹ کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اونٹ کے اندر بھی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن ان کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ کسی اونٹ کی عمر 4 سال ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ وہ جانور ہیں جس کی ہم قربانی کر سکتے ہیں، جائز، لیکن ان تمام جانوروں کے اندر عیب نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کا بھی خیال کریں، پاؤں سے لنگڑا نہ ہو، کانوں سے بہرا نہ ہو، آنکھ سے اندھا نہ ہو۔ اگر یہ عیب ان تمام جانوروں کے اندر پایا جاتا ہے تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی، اس چیز کا خیال کریں۔ اور آگے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، قربانی کا جانور موٹا فربا لیا کرو، موٹا فربا ہونا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن کل صراط پر یہ تمہارے سواری کے کام آئیں گے۔ اس چیز کا میرے بھائیو ہم ضرور خیال کریں۔ بچے کو پکڑ کر، جانور کے کسی بچے کو پکڑ کر آپ قربانی نہ کریں، اس کی عمر صحیح طریقے سے معلوم کریں۔ جو اس چیز کی لائن میں داخل ہیں، قصائی ہیں، ان سے معلوم کریں، خریدنے کے لیے ان کو ساتھ میں لے جائیں، ان کو آئیڈیا ہوتا ہے ان کی کتنی عمر ہوگی، یہ لینا صحیح ہے یا نہیں، اس چیز کا ہم خیال کریں۔ اور میں آپ کو اہم اور مسائل بتاتا چلوں۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ جس ہتھیار یا جس چیز سے ہم قربانی کر رہے ہیں اس کو مسلمانوں میں قصائی سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خدارا جانوروں پر ظلم نہ کریں، اس چیز کو تیز کر لیں، اچھے سے تیز کریں، اور دوسرا اس چیز کا بھی خیال کریں۔ بہت جگہ ہم نے دیکھا ایک جانور بغل میں ہوتا ہے، اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ مسلمان، اگر آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کو یا کسی کو ذبح کیا جائے آپ کو پسند ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر آپ 2 بکرا یا بکری کے اندر یا بھیڑ کے اندر قربانی دے رہے، ایک کو
پردے میں رکھو، ایک کی قربانی کرو، پھر دوسرے کے لاؤ۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کی ہرگز تم قربانی کو ذبح کرو ہی نہیں، یہ ظلم ہے۔ اور دوسرے جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قصائی حضرات سے، اور گھر والے بھی سن لیں، اس چیز کا خاص خیال کریں۔ اس قربانی کے اندر ہم قربانی کرتے ہیں، ابھی ہمارا قربانی کا جانور ہدب رہا ہوتا، ہل رہا ہوتا، ان کے اندر جان ہوتی ہے، ہمارے دکان والے قصائی کیا کرتے، فوراً اس کی کھال چھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں یہ صحیح نہیں ہے، گھر والے اس چیز کا اہتمام کریں۔ اگر آپ نے کسی کو کھال چھیلنے کے لیے، کسی جانور کا خاک اتارنے کے لیے بلایا، اس کو روکیں، پہلے جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، یہ ظلم ہے جانوروں کے اوپر۔ اب اس کی جان نکلی نہیں، یہ دکان والے اپنا دوسرے کسٹمر کو اپنے طرف لانے کے لیے فوراً اس کا کھال چھیننا شروع کر دیتے۔ ذرا ایسا مسلمان نہ کرے، یہ ظلم ہے جانوروں کے اوپر۔ اور جانوروں کے گوشت کے بارے میں بتاتا چلوں کہ علماء فرماتے ہیں قربانی کے جانور کے گوشت کا مناسب 3 طرح سے حصہ لگایا جاتا ہے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر آپ کی فیملی بڑی ہے، آپ کے گھر کے افراد زیادہ ہیں، تو آپ پورا کا پورا گوشت خود رکھ سکتے ہیں، لیکن بہانہ کر کے مسلمانوں قربانی کا گوشت خود فریزر میں کر دیں۔ غریبوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے۔ اگر آپ پورا گوشت خود اپنے لیے رکھ لیے تو پھر آپ کی قربانی جائز ہی نہیں ہے، یہ تو پھر آپ کھانے کے لیے قربانی کیے تھے۔ اور ایک اہم مسائل بتاتا چلوں، قربانی کا گوشت ہم ہر کسی کو دے سکتے ہیں۔ اگر ہمارا غیر قوم دوست ہے تو غیر قوم کو بھی ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ اور خدا را ایک اہم چیز جو ہم آپ کے گاؤں میں دیکھتے ہیں، بہت سارے یہ رواج، آپ کے گاؤں ہی کی بات نہیں کر رہا، ہم قربانی تو کرتے ہیں، ہمارے جو جانور کا گوشت ہوتا ہے، ہم اس جانور کے گوشت کا اگر حصہ لگائیں گے تو وہ جانور کا گوشت 3 حصے میں جو غریبوں کو بانٹیں گے 10 آدمی ہی کو ہوگا، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، اپنا نام جتانے کے لیے 10 آدمی کے حصے کا گوشت ہم 500 آدمی میں بانٹتے ہیں، ایک بوٹی۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ آپ مذاق کر رہے ہیں غریبوں کے ساتھ۔ آپ اندازہ کریں، کوئی بیچارہ غریب ہے، آپ نے اس کو 1 بوٹی جا کر دیا، میں نے خدا کی قسم میں مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے بول رہا ہوں، میں نے کئی ایسے غریبوں کو دیکھا، بیچارے عشاء تک دیکھتے رہتے ہیں، ایک آدمی نے ہمیں گوشت دیا قربانی کا، کوئی دوسرا آدمی دے دے، کچھ زیادہ ہو جائے، اس گوشت کے اندر ہم کچھ ملا کر پکا لیں گے، نہیں آتا۔ خدا کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا، شام کو عشاء کے وقت وہ غریب بیچارہ وہ 1 بوٹی کو جا کر کتے کے سامنے ڈالے ہیں۔ خدا مذاق نہ کریں، 100 آدمی کے بجائے 5 آدمی ہم کو دے، کم سے کم بیچارہ 1 آدمی کے گھر کا چولہا تو جل جائے۔ اس چیز کا بھی اس قربانی میں مسلمان ہم خیال کریں، زیادہ نام جتانے کے لیے ہم زیادہ آدمی کو 1 بوٹی نہ بانٹیں، تھوڑا بانٹیں۔ اگر آپ کو دینا ہے زیادہ آدمی کا، پھر اپنے حصے سے بانٹیں، اپنے رشتہ داروں کے حصے سے بانٹیں، پورے غریبوں کو بانٹیں۔ 1 بوٹی دے کر مسلمان غریب کے ساتھ ہم مذاق نہ کریں۔ اور بھی مسلمان قربانی کے اہم مسائل ہیں، وقت کی قلت ہے، میں ایک مسائل آپ کو بتاتا چلوں، اس لیے کہ آگے جمعہ سے پہلے ہی عید آ جائے گی۔ آج اس چیز میں ہر کوئی غلطی کرتا ہے، شاید آپ کو معلوم بھی نہ ہو، غور سے سنیں، وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، معاف کیجئے گا۔ یہ مسائل معلوم ہونی چاہیے ہمیں، صرف قربانی کے لیے نہیں، حلال جانور، قربانی کے جانور تو حلال ہے ہی، ان کے علاوہ مرغی ہے، مرغا ہے،
یا کوئی کبوتر جس کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے، تمام کے تمام حلال جانوروں کی 7 چیزیں، تمام کے تمام حلال جانوروں کی 7 چیزیں ہمارے لیے کھانا حرام ہے۔ اس چیز کا ہم خیال کریں، لیکن آج بڑے شوق سے ہم کھاتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا جانور کے کس باڈی کے پارٹس ہم کو نہیں کھانا چاہیے۔ حلال جانور کا بہتا ہوا خون کھانا حرام ہے، حلال جانور کا مثانہ کھانا حرام ہے، حلال جانور کا وجود کھانا حرام ہے، حلال جانور نر جانور کی شرمگاہ کھانا حرام ہے، حلال جانور کے مادہ جانور کی شرمگاہ کھانا حرام ہے، اور حلال جانور کے مسلمانوں کا پورے کھانا حرام ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو حلال جانور کے کھانا حرام، آج بڑے شوق سے ہم کپورے کھاتے ہیں، اور قصائی دکان والے بڑے شوق سے اس کپورے بیچتے ہیں۔ مسلمانوں حرام ہے، حلال جانوروں کی یہ 7 چیزیں حرام ہے۔ کون کون سی چیز؟ ایک بار اور آپ ذہن میں بٹھا لیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا وجود کسے کہتے ہیں، مثانہ کسے کہتے ہیں، بعد میں مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ 7 چیزیں: بہتا ہوا خون حرام، پتا حرام، مثانہ حرام، وجود حرام، شرمگاہ نر جانور کا حرام، مادہ کا شرمگاہ حرام، اور کپورے، یہ 7 چیزیں حلال جانوروں کا حرام ہے۔ اس بار جب ہم قربانی کر رہے یا قربانی کے بعد بھی ہم گوشت کھائیں گے، یہ چیز آپ دکان والے سے خیال کر کے نہ لیں، یہ چیزیں کھانا حرام ہے۔ اور بھی مسلمانوں قربانی کے گوشت کے مسائل ہیں، انشاءاللہ باتیں آئیں گی، اور بھی مسائل ہیں قربانی کے باریک مسائل، انشاءاللہ باتیں اگلے جمعے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب اس مختصر سی باتوں پر غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق